خالق کائنات جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو فلیفرحوا، چاہیے کہ پھر وہ لوگ اس پہ فرحت کریں، اس پہ خوشی کا اظہار کریں، اس پہ مسرت اور خوشی کا اظہار ہو۔ فلیفرحوا صیغہ امر ہے، تو صیغہ امر کا کم از کم جو درجہ ہے وہ اباحت ہے، لیکن یہاں جو سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ امر کم از کم استحباب کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کا فضل جب تمہیں ملے اور اس کی رحمت ملے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی اللہ نے اپنے فضل کو بھی بیان کیا کہ میرا فضل کیا ہے، اور پھر رحمت کو بھی بیان کیا کہ اللہ کس رحمت کا ذکر کر رہا ہے، کون سی رحمت ملنے پہ خوشی کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جس وقت اللہ نے اپنے فضل کو بیان کیا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، محبوب ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور محبوب مومنین کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے فضل کبیر آ چکا ہے۔ اب پیچھے آیات میں ذکر نبی کے میلاد کا ہے، تو اس تیسری آیت کے اندر جس ہستی کو اللہ نے اپنا فضل کبیر قرار دیا وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا میرا تم پہ بڑا فضل ہے، لیکن وہ فضل چھوٹے ہیں رسول اللہ کی ذات کے لحاظ سے، لیکن محبوب کو بھیج کے جو میں نے تم پہ فضل کیا ہے یہ فضل بھی میرا سب سے بڑا فضل ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب قرآن ہی واضح کر رہا ہے کہ اللہ کا فضل کبیر بھی حضور کی ذات ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا محبوب انہیں فرما دو جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے رسول اللہ کی صورت میں، اللہ کی رحمت مل جائے حضور کی صورت میں، فلیفرحوا، تو پھر یہ چیزیں لینے کے بعد، اللہ کا فضل ملنے کے بعد اور اللہ کی رحمت آ جانے کے بعد چپ کر کے نہ بیٹھو، فلیفرحوا، اس پہ تم خوشی کا اظہار کرو۔ اب یہاں رب ذوالجلال نے فلیفرحوا فرحت سے ہے، فرحت کا حکم ہے، مسرت کا حکم نہیں۔ فرحت کا معنی بھی یہ ہے کہ خوشی کرنا، اور مسرت کا معنی بھی یہ ہے کہ خوشی کرنا، خوش ہونا، لیکن مفسرین نے دونوں میں فرق بیان کیا۔ مسرت اس خوشی کو کہتے ہیں جو بندہ اپنے دل کے اندر خوشی کو محسوس کرے، خوش ہو، لیکن اس کی خوشی کا اظہار لوگ محسوس نہ کریں، وہ خود تو خوش ہو لیکن اس کی لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بندہ خوش ہے یا نہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے محبوب کے میلاد پہ مسرت کا حکم نہیں دیا۔ وہ لوگ جو کہیں ہم جھنڈیاں ہم نہیں لگائیں گے، لائٹنگ ہم نہیں کریں گے، لیکن محبوب کے آنے کی خوشی ہمیں بھی ہے، تو اللہ فرماتا ہے خوشی اپنے تک نہیں رکھنی، تمہاری اس خوشی کا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ مسرت وہ خوشی ہے کہ جس کا اظہار لوگ محسوس نہ کریں، اور فرحت وہ خوشی ہے کہ بندے کو بھی پتا ہو میں خوش ہوں، دیکھنے والے بھی سمجھیں
اس گھر میں صف ماتم نہیں، یہ گھر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے میلاد پہ مسرت صرف مسرت نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ گھر کی چار دیواری میں کہے میں خوش ہوں، تمہاری خوشی کا لوگوں کو بھی پتا چلے کہ میرے محبوب کے میلاد پہ یہ بندہ جشن منا رہا ہے۔ پھر جشن کا حکم ہے، اور جشن گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ جشن ہو اور محلے والوں کو پتا نہ چلے، جشن یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی پتا ہوتا ہے، محلے کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ گھر کسی بات پہ جشن منا رہا ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر مسرت نہیں بلکہ فَلْيَفْرَحُوا کے ساتھ فرحت خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا۔